اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما میرے نبی کی دعا ہے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم زیادہ تر حضرت موسیٰ والی پڑھتے ہیں، میری زبان کی گنجلک کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں، لیکن اپنے نبی کی بھی دعا کو یاد تو رکھنا چاہیے نا ہر وقت، بلکہ زیادہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان ربی کا رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز ویورز، میرے بہت ہی پیارے ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار عقل مند سارے لوگوں کی جو بہت پیار کرنے والے، میں ان کی بڑی مشکور ہوں۔ ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آج آپ کا 28واں روزہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور دعائیں دھڑا دھڑ چل رہی ہوں گی۔ آپ یقین کریں کہ میں آج سب کے لیے اپنے سمیت، اپنے بچوں کے، میاں کے، سب کے سمیت، اپنے وطن عزیز کے سمیت آپ سب کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، اور ایک ایک مصیبت زدہ کا جو مجھے میسیج آ رہا ہے نام لے کے، نام کیا مطلب اس کی دعا، نام تو سچی بات ہے اتنے یاد نہیں رہ سکتے، اس کے کام کو یاد رکھ کے، اس کا بچہ نہیں مل رہا، اس کے بیٹے کو لوگ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے تنگی ہے، اس پہ قرض ہے، اس پہ بیماری ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اس کی بیٹی کی مائگریشن نہیں ہو پا رہی، ماں کے لیے ہے، اس کا جو بھی میرے دل میں ایک چیز یاد آئی، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اتنا رو رو کے دعائیں کی کہ میری آنکھیں سوج گئی، نیچے سے بھی اوپر سے بھی۔ اس لیے میں 2-3 گھنٹے لیٹ ویلاگ کر رہی ہوں، اور آج میں ایک ہی کروں گی، اس لیے میں نہیں بتانا چاہ رہی قرآن پاک کی تفسیر کہ عید کی تیاریوں میں لوگ لگ گئے ہیں۔ مجھے تو اللہ خیر رکھے ہر طرف، شکر الحمدللہ، لیکن مجھے تو عید کا کوئی تصور نہیں آتا۔ جو ملک لٹ گیا، جس ملک کو لوگوں نے لوٹ کے کھا لیا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، کہتے ہیں، میں تو کہتی ہوں ہر شاخ پہ ولچر بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کھا جاتا ہے پرندے کو، باز ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ شکرا بیٹھا ہے۔ ہمارے ملک کو لوٹ لیا، ہماری عوام کو لوٹ لیا، ہر طریقے سے ملک کو برباد کر دیا۔ ایک بندے سچے کو آنے سے روکنے کے لیے ساروں نے شٹ کھا لی۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ میں تو جھولیاں اٹھا کے کہتی ہوں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر، ہماری ان سے جان چھڑا۔ کل ہمارا شوباز صاحب بچوں کے ساتھ کل کے پرسوں افطاری کر رہے تھے، اور وہ 4 بجے، پونے 4 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ کون سی افطاری تھی؟ ڈپ رہا تھا، بچے کھا رہے تھے، وہ تو بچے تھے، اور وہ چوہا عیاش روزہ کھول رہا تھا۔ پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ لوگ پاگل نہیں اب بن سکتے، اب نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو آپ سب سے، ایک ایک ادارے سے نفرت، شدید نفرت۔ 9 مئی کے جھوٹے واقعے بنانے والوں، اللہ پوچھے گا تم لوگوں کو، ضرور پوچھے گا۔ تو میں نے اتنی دعائیں کی ہیں آپ سب کے لیے، اپنے لیے، اپنے میاں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور جو چلے گئے ننہال، ددھیال، والدین، سسرال۔ آج میری پاری امی کی برسی ہے، آج ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے کتنے سال ہو گئے، میرا خیال ہے کہ 9 یا 10 سال ہو گئے ہیں۔ ایسے بیٹھے بیٹھے سوپ پی رہی اور بس گئی۔ مجھے خاص کر بلایا کہ ضرور آئے، اور میں بھی پہنچی ہوں، میرے 4 باتیں بھی نہ کی ہوں گی، اور وہ چلی بھی گئی۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ ہماری دونوں ماؤں کو جنت الفردوس میں رکھے، ہمارے باپ کو رکھے، ہماری دادی، دادا، نانا، نانی، ماموں، پھوپھی، خالہ، جو رشتہ دار بھی چلے گئے ہیں، ماموں کی بیٹی بھی ایک چلی گئی ہے، اللہ سب کو ٹھنڈی جنتوں میں رکھے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو آج جو ہے، آج کی رات آخری طاق رات ہے، 29ویں رات۔ میں اس پہ پڑھنے کے لیے مختصر سا آپ کو بتاؤں گی، کیا پڑھ لینا۔
اس کے علاوہ میں اس سے پہلے تھوڑا سا کیا پڑھیں یہ بھی بتاؤں گی، اور جو لوگوں نے کویسچن 2 کیے ہوئے ہیں کہ وہ جو انگلی کھولنا بند کرنا ان کو نہیں سمجھ آیا، وہ میں آج دوبارہ بتاؤں گی، اور ایک جو میں نے کہا ہوا ہے کہ میں بتاؤں گی کہ سورہ رحمان کو کس طرح پڑھو تو آپ کو 4 چاند لگ جائیں، فقر، فاقہ، غربت، تنگی، قرض، مرض، پریشانیاں خدا کی قسم کھل جائیں، میں قسم کھاتی ہوں، لیکن اگر آپ اس طرح پڑھیں بہت آسان ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وی لاگ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں آپ سب سے پہلے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے جو کہ آپ آج پڑھ لیں 33 ٹائم، جس کی عربی میں اردو میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ سے لے کے لفی ضلال مبین تک ایک ہی آیت ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، جو ان کے سامنے اس کی یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ یہ 2 نمبر آیت ہے سورہ جمعہ، اس کو آپ 33 ٹائم آج پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو سلام ہے نا، 9 سلام ہے، ان کو 11 دفعہ پڑھ لینا، جو سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ درازی عمر، حفاظت جان و مال کے لیے بہت مجرب ہے، اور جو خاص کر سلام علی نوح فی العالمین، اس کی اگر کبھی آپ کثرت کرنے لگ جائیں نا تو جو سمجھتے ہیں کہ ان پہ جنات یا کوئی نظر بد کا ہے، آپ جنات اور نظر بد والوں کی چیخیں نکل جائیں گی، یہ اتنی ان کے لیے وہ اتنا اس سے سلام علی نوح فی العالمین سے اس قدر وہ خوف زدہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ 11 دفعہ آپ پڑھ لیں سارے سلام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا مددگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اس کو آپ 41 ٹائم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نا درود شریف ابراہیمی، اس کو آپ 25 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ پڑھ سکیں تو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنی نصیب کرے۔ اچھا، اور جو رات کی دعا، اور پھر آپ مغرب کے بعد یہ چیزیں پڑھ لیں، آپ لوگ روزہ کھولنے کے بعد جب بیٹھے تو پڑھ لیں، نفل تو پھر دیکھے پڑھنے کے لیے کافی ٹائم ہے نا، آپ پڑھتے رہنا، اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ تو 29ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ، سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار، سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اور بعد السلام سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ پڑھے اور سورہ قدر کو بھی 11 مرتبہ پڑھے۔ پھر آپ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے۔ اب بعد سلام درود شریف ابراہیمی 25 مرتبہ آپ پڑھ لیں، درود شریف ابراہیمی۔ اپنے نبی کو تو اللہ جس پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کو تو ہم دائیں بائیں نہیں کہیں کم کر سکتے نا، نعوذ باللہ، ان کا تو مرتبہ اللہ نے بڑھایا ہے۔ اچھا، 29ویں شب کو خاص طور پر سورۃ واقعہ کو 3 مرتبہ آپ پڑھیں، بہت ہی افضل ہے ترقی رزق کے لیے۔ کوئی رزق کی تو سارے کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ماہ رمضان کی کسی بھی شب کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی بہت ہی افضل ہے، اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو آج ہی پڑھ لینا نا، 7 مرتبہ کی بجائے آپ زیادہ مرتبہ پڑھ لینا،
33 مرتبہ یا کچھ اس طریقے سے پڑھ لینا. اللہ آپ کی قبول و مقبول فرمائے. اللہ بہت ہی بڑا ہے. چلیں اب وہ جو آپ نے پوچھا ہوا ہے اس کی آج میں نے بہت اچھی دعائیں ذکر گروپ پہ ڈالی ہیں، لیکن وہ چونکہ میرے کچھ سبق تھے جو میں پڑھ رہی تھی تو پھر وہ میں نے اس لیے فیس بک پہ میں نے کہا جب میں پھر ٹھہر کے ڈال دوں گی. بیٹری بھی ختم ہونے والی تھی اور مجھے یہ بھی تھا کہ میرے سبق نہ رہ جائیں، پروفیسر رفیق صاحب کی دی ہوئی تسبیحات وہ بھی نہ رہ جائیں. تو وہ جنہوں نے پوچھا ہے نا کہ مجھے وہ کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین کاف، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ایسے انگلی کو ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، پھر فبئی آلاء ربکما تکذبان پڑھ کے ایسے پھونک مارنی ہے. جہاں کام ہے، انٹرویو ہے، جاب ہے، کوئی اور کام ہے، تو وہاں جب دروازہ کھول لیں اندر جانے کے لیے ان کے پاس تو ہاتھوں کو کھول کے آہستہ سے دم کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا کام فوری ہو جائے گا. میرے بیٹے کا تو ماشاءاللہ 5 منٹ میں اللہ نے کر دیا تھا. ابھی گھر نہیں پہنچا تو اس کی AMD میں ماشاءاللہ بہت سینئر پوسٹ پہ اس کی جاب ہو گئی تھی. اللہ ہر ایک کے بچوں کو دے، اللہ ہر ایک کے بچوں کو زندگی سے تندرستی دے. اللہ کسی کو بھی بیماری، پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری، قرض یا مرض کسی کے گھر نہ آئے، دشمن کے گھر بھی نہ آئے. اگر اللہ نے کچھ بھیجنا ہے تو ان ظالموں کی طرف بھیج دے جنہوں نے ملک لوٹ کے کھا لیا. یہ جوڈیشری، بیوروکریٹ، اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے ظالم، ان کو اللہ پوچھے جنہوں نے ماؤں بہنوں کی عزتیں نہیں چھوڑی، کسی کے بچے نہیں چھوڑے، اٹھا کے لے گئے، گھر توڑ کے لے گئے، غائب کر دیے. ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ ہے ایک جو دیکھ رہا. اللہ نے کہا میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تو تم خوف نہ کھاؤ، یہ کہا ہے. تو یہ تو اس کو سمجھ آ گئی ہے جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے. اب یہ جو انگلی کھولنے والا ہے میں نے بتایا تھا سورہ رحمان اور سورہ ملک. اللہ کا کرنا ہے کہ ان نے ایک جیسا رحمان کا لفظ اور اللہ کا لفظ دونوں میں آیا ہے صورتوں میں. 4 دفعہ رحمان سورۃ یاسین میں آیا اور 3 دفعہ اللہ. 4 دفعہ رحمان سورہ ملک میں آیا ہے اور 3 دفعہ اللہ. ٹھیک ہے. اب آپ اگر ان پہ نشان لگا دیں، ایسے رحمان پہ اگر گول لگاتے ہیں تو اللہ پہ ایسے چکور لگا لیں تاکہ آپ کو نشانی رہے، بھول کے آگے نہ گزر جائے. بس بات صرف اتنی ہے. آپ سے صحیح پڑھا جائے تو بس پھر بہت ہی اچھا ہو. تو ہے بہت آسان، مشکل نہیں ہے. آپ نے جب سورۃ یاسین پڑھی، نشان بھی لگے ہوئے ہیں آپ کے، جہاں لفظ آیا نا رحمان تو آپ نے یہ انگلی بند کر لینی ہے پہلی، اور جہاں آیا اللہ تو آپ نے اس کی انگلی بند کر لینی ہے. پھر آیا رحمان، اس کی بند کر لینی ہے. پھر جہاں آیا اللہ، اس کی بند کر لینی. پھر رحمان کی یہ بند کر لینی، اللہ کی یہ بند کر دینی ہے. اللہ آئے گا ہی 3 دفعہ اور پھر رحمان آئے گی، یہ بند کر دینی. اب آپ نے سورہ ملک پہ پہلے سے نشان لگانا ہے. پھر آپ اس ایک انگلی سے جو کھلی ہے اس کو نکال سکتے ہیں نا. وہاں کوئی بال پوائنٹ، کوئی پینسل، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی گلاسز، کچھ تو ریڈنگ گلاسز رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. کھول لیا. اب جہاں آئے گا رحمان اس انگلی کو کھول دینا ہے. جہاں اللہ آئے گا اس کو کھول دینا ہے. جب رحمان آئے گا اس کو کھول دینا ہے. اللہ آئے گا اس کو کھول دینا ہے. آخر تک آپ کی 4 انگلیاں اس کی کھل جائیں گی، 4 اس کی. اور سورت کو ختم کر کے آپ نے بہت دعا کرنی ہے اور پھر 2 نفل شکرانہ پڑھنے. اللہ شکر تو نے مجھے یہ پڑھنے کی توفیق دی، میں نے جس حاجت کے لیے پڑھا میری حاجت روائی فرما. اور جو بھی دعا ہے پھر آپ نے شکرانے کے 2 نفل پڑھ لینے. اللہ شکر تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے تجھ سے یہ مانگا تاکہ تو مجھے یہ عطا فرمائے. اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کا تو کام ہی ہے عطا فرمانا. تو آپ اس کو اچھی طرح دعا کر لیں. یہ جو سوالوں کے جواب تھے نا یہ وہ ہو گئے. اب سورہ رحمان. اچھا ایک اور ہے جو عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھر اولاد نہیں ہے. میں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں، یا مبدیو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں، جتنے بھی ٹائم میں پڑھی جاتی ہے، لیکن نوٹ کرتے جائیں. اس کے درمیان میں پریگننسی ہو جائے چھوڑ نہیں دینی. ایک نے چھوڑ دی تھی تو اس کا ابارشن ہو گیا تھا، پھر روتی تھی تو پھر میں نے کہا اب جب پاک ہو جاؤ گی تو دوبارہ شروع کرنا. چھوڑا کیوں تھا؟ جب اللہ سے عہد باندھ لیا کہ میں 1.25 لاکھ پڑھوں گی تو اللہ کا نام پڑھتے ہوئے کیا یہ ہماری زبان تھک جائے گی، دکھ جائے گی، اتر جائے گی؟ کچھ نہیں ہوگا نا. تو پھر وعدہ پورا کیا کریں نا.
بات صرف یہاں آ کے ختم ہوتی ہے. تو یا مبدیو پڑھے، پھر ربی لا تذرنی فردم وانتا خیر الوارثین، یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں، یہ پڑھا کریں. اور بھی 2-3 دعائیں ہیں، میرے اس وقت دماغ میں نہیں آ رہی کیونکہ میرے دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں. چلیں اب آپ سورہ رحمان کی طرف چلیں. اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائم آتا ہے. سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائم آتا ہے. آپ نے ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ رک کے 10 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، وہ حق کو، وہ سچ کو کھول دینے والا ہے، ثابت کر دینے والا، ظاہر کر دینے والا ہے. یہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، 10 ٹائم. ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ رک کے سکون سے پڑھنا ہے، گولی نہیں پڑھنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میرے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جب یہ پہلی دفعہ سورت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو سنایا تو وہ سجدے میں گر کے گئے، رو کے گئے. اللہ ہم تیری کوئی نعمت نہیں جھٹلاتے، جن سے ہم ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح انسانوں میں سے کچھ شیطان ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں سے کچھ شیطان ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، وہ ہم سے بہتر ہوتے ہیں. تو اللہ وہ سجدے میں گر کے رو رہے تھے، ہم نہیں جھٹلا رہے. جب انہوں نے مسلمان جو ہوئے تھے صحابہ اکرام سارے ان کے سامنے پڑھی تو وہ نظر جھکا کے سنتے رہے. تو آپ نے کہا تم سے تو وہ جنات اچھے تھے. جب میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو وہ گڑ گڑاتے اور روتے سجدے میں گر جاتے تھے. آپ بھی اگر ہو سکے تو سجدے میں گر جانا 31 دفعہ، تاکہ اللہ آپ سے زیادہ راضی ہو جائے. اور ہر دفعہ 10 دفعہ یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ روضہ مبارک کی جالیوں پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین. محمد رسول اللہ سچے ہیں، امانت دار ہیں. تو آپ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین جب 31 ٹائم پڑھیں گے تو یہ 310 بن جائے گا. تو اگر وہ 100 دفعہ نہیں سنبھالا جاتا، صبح 100 شام کا اتنا اجر ہے کہ اللہ کہتا ہے فکر و فاقہ دور، فقر و فاقہ دور، تنگی دور، قرض دور، بیماری دور، پریشانی دور، غم دور، جو دعا مانگو قبول. تو 310 دفعہ کا کیا ہوگا؟ وہ جو 100 تسبیح ہے وہ تو الگ ہے، یہ تو الگ ہے. تو یہ تو پڑھا گیا نا 510 دفعہ. تو آپ کچھ دن یہ پڑھیں، آپ لوگوں کے سارے کام اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ایسے چٹکیوں میں کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. میری دعا ہے جن کے بچے ناراض ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں یا نہیں مل رہے، اللہ ان کے دل کی قدورت کو دھو دے. میرا رب اس کے دلوں کو صاف ستھرا کر دے، اس میں اپنا خوف اور اپنا نور بھر دے تاکہ وہ اپنی ماں اپنے باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کے قدم چومیں. ماں باپ نہیں ملتے، دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، ماں باپ نہیں چینج ہو سکتے. ہر چیز بدل سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے اس کی جگہ، ریپلیسمنٹ ہے لیکن ماں باپ کی نہیں ہے. کیا کسی بچے کو ایک اور ماں باپ کا بچہ ہے اس کو کسی اور ماں یا باپ کا نام دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال حبشی رہے لیکن وہ اس کو اپنا نام نہیں دے سکے. محمد کا بیٹا نہیں ہے، وہ منہ بولا بیٹا ہے. یہ بات ہے، یاد رکھنا ہی کہ ماں باپ کی کیا قدر و منزلت ہے، یہ آپ یاد رکھنا. اور مجھے آج ایک اور کہنا تھا، اللہ لائق لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان کی یہ بات سن کے. مولانا طارق جمیل کو میں سنتی ہوں، مجھے پسند ہے، لیکن ان کی اس بات سے مجھے دکھ ہوتا ہے. اور فرد ہاشمی یا نگت ہاشمی، انہوں نے نئی نسل میں ایک منافقت بو دی ہے کہ تمہارے اوپر سسرال کی خدمت کرنا نہیں ہے، اس کا بیٹا کرے، بہو کے اوپر حق نہیں ہے، اور اس کے پوتے پوتیاں کرے، تمہارا حق نہیں ہے. یعنی وراثت لے لے یہ اس کا حق ہے،
ان کی چیزیں لے لے یہ اس کا حق ہے، لیکن ان کی اب سسرال خدمت کہاں کراتا ہے؟ گھروں میں ماشاءاللہ جو اچھے گھر ہیں 9 10 10 13 15 15 ملازم ہیں گھروں میں، اور جو درمیانے بھی ہیں ان کے پاس بھی 2 2 ضرور ہیں، کھانے پکاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، استری کرتے ہیں، جھاڑ پوچھ کرتے ہیں۔ تو کون سی خدمت ہے جو بہوؤں نے ان کی کرنی ہے سوائے احترام کرنے کے؟ اور لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک لڑکی یا لڑکے کے 3 مائیں اور 3 باپ ہیں، یعنی کہ ایک اس کی ماں، ایک اس کی استاد، اور ایک اس کی ساس، اور اسی طرح لڑکے ہیں، ایک اس کا باپ، ایک اس کا استاد، اور ایک اس کا سسر۔ تو پھر نبی کریم کو نعوذ باللہ وہ سچے نہیں تھے؟ وہ باتیں صحیح نہیں کہہ کے گئے؟ یہ لوگوں، یہ باہر کے ملک جو چاہتے ہیں نا ہمارا خاندانی نظام بکھر جائے، ٹوٹ جائے، یہ اس پہ کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں۔ لوگوں سے زکاتیں بھی لے رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، بڑے بڑے محلات بھی بن رہے ہیں، پراپرٹیاں بھی بن رہی ہیں۔ وہ کس کے نام پہ بن رہی ہیں؟ کیا ہمارے نام بن رہی ہیں؟ اور لوگوں کے گھروں میں یہ بول رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ کوئی آج کل کے زمانے میں کسی بہو سے کوئی امید نہیں لگاتا۔ لوگ بیٹیوں سے نہیں لگاتے، لوگ بیٹوں سے نہیں لگاتے۔ اپنے بیٹے سے 10 روپے مانگ کے کھانے ہو تو میں کہتی ہوں اس سے پہلے اللہ جان قبض کر لے، اٹھا لے۔ ہم کیوں گریں؟ ہم اپنے جن کو کھلا کھلا کے پالا ہے، جن کو پڑھا پڑھا کے اس قابل کیا کہ وہ کمائیں، اس سے ہم مانگیں ہمیں دینا؟ اللہ نہ کرے وہ دن کبھی نہ آئے۔ اللہ ان کو زمینوں آسمانوں سے ان کے پر بارشیں کرے، آباد شاد رکھے۔ بہویں ہیں سہاگنے رہیں، بیٹیاں ہیں سہاگنے رہیں، بھابیاں ہیں سہاگنے رہیں۔ بھائی ہوں گے تو بھابیاں ہوں گی، بیٹے ہوں گے تو بہویں ہوں گی، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ لیکن ان کی نظر سے احترام اور خیال جو فارغ ہو گیا نا، اس کا افسوس ہے۔ ایسی بھی ہیں جو بہت اچھی ہیں، بہت پیار کرنے والی ہیں، بہت عزت کرنے والی ہیں، اور دنیا میں اب ایسی بھی ہیں جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمیں اپنا ساس سسر نظر آئے، ہم ان سے بات کریں۔ ایسے میں جانتی ہوں 1 2 کو جس کا سسر اس کو کھانا ڈال کے اوپر چڑھی کو دے کے آتا تھا، پھر بھی اس کو گھر رہنا اس کو راس نہیں آیا، اور اس نے اس کا وہ احترام نہیں کیا۔ ایسے تو کوئی سسر نہیں کرتا کہ بہو کو دے کے آئے بیٹا لے لو، اور وہ پاکٹ منی دے رہا ہو بیٹا لے لو، اور وہ سردیوں گرمیوں کی شاپنگ کرا رہا ہو بیٹا لے لو۔ ہم نے پیار کیا، اللہ کا شکر ہے، پاکٹ منی ہر مہینے دے دی، یہ لو جو مرضی کرو، جو بھی ان کے گھر کی کوئی کام ہے، ضرورت ہے، انہوں نے بتائی کر دی۔ باہر جانے کے لیے اس وقت ٹکٹیں مانگی، کینیڈا جانا ہے، امریکہ جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، دبئی، لے دی۔ ٹھیک ہے بچے اگر ہمارے پاس ہے تو لے لو، نہ ہو تو وہ ماں باپ کی دعائیں ہی بہت ہیں۔ لیکن ہر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے محتاج نہ کرنا۔ میں اپنے میاں کو بیمار دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کو صحت دے دے، اللہ صحت دے دے۔ میں عورت ہوں، پردے رکھنا مالک، اپنے پردہ میں خود ڈھانپوں، میں خود اپنے آپ کو لپیٹوں، اور بس جب میری زندگی میں صحت نہیں ہے تو بس اٹھا ہی لینا۔ اور یہ تو چلو مرد ہے، اس کو کھڑا کر دے، چلا دے۔ ابھی 1 2 دن سے بہتر ہے۔ میں اب میرے لسنرز میں سے ایک بچے نے، نام تو لڑکے کا ہی ہے، میرے بچوں کی طرح ہے، لیکن اللہ جانے لڑکیوں کے بھی بعض دفعہ اپنے بیٹے کے، میرا فون جو ہے میرے میاں کے نام پہ جو میں چلاتی ہوں، اور جو وہ چلاتا ہے وہ میرے نام پہ، ایسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ، یا کسی بیٹے کے یا کچھ۔ بہرحال اس نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ پڑھے ان کے لیے، درود شریف ابراہیمی پڑھیں، سورہ طٰہٰ کی 67 68 نمبر آیت دونوں ملا کے ایک بنے گا، وہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ ان کے بعد 313 دفعہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور کم از کم 11 دن پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ چونکہ میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم، میری کوئی چیز گم جائے، میری کوئی چیز اٹھا کے دوڑ جائے تو مجھے مل جاتی ہے، میں پکڑ کے لے آتی ہوں، اور مل بھی جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو مجھے عادت بھی ہے اس کو پڑھنے کی۔ تو اس کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے نا میرا، تو اللہ ان کو زندگی سے تندرستی دے اور اس کا اجر عظیم دے۔ میں نے رات کو بھی پڑھا تھا، آج بھی پڑھا تھا کہ پڑھتی ہوں، جب کوئی بتائے چیز تو اس کو اللہ نے بھجوائی ہوتی ہے، اس پہ فوری عمل کرنا چاہیے۔ تو مجھے آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارا پڑھنے کی توفیق دے اور قبول مقبول فرمائے، اور مجھے بھی سب کچھ پڑھنے کی توفیق دے،
اور قبول و مقبول فرمائے. اپنی دعاؤں میں میرے شوہر کی تندرستی کے لیے دعا کرنا، میرے بچوں کی دن دگنی رات چگنی ترقی بہتری خوشحالی کے لیے دعا کرنا. اللہ ان کو عزت میں اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے. اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں میرے کان ان کی طرف سے ٹھنڈے ہیں، اللہ مزید کرے. میرے بچوں کے بچے اتنے پیارے ہیں، بیٹوں کے ہیں یا بیٹی کے ہیں. میرے بیٹوں کے بھی جو بیٹی عام طور پہ کہتے ہیں نواسے نواسیاں تو پوچھتے ہیں، پوتیاں پوتیاں نہیں پوچھتے. نواسے نواسیاں بھی پوچھ رہے ہیں الحمدللہ، اور پوتے پوتیاں چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں مسنگ یو دادا، لو یو، کب آپ آئیں گے، کب ہم دیکھیں گے، کب ہم ملیں گے. اور میری بہو بڑی عمرے پہ گئی ہوئی ہے، شاید اگر کل عید والے دن جب وہاں ہوگی ادھر خانہ کعبہ میں، تو اس وقت اس دن کی سیٹ ہے اس حساب سے، تو وہ پھر ہماری عید سے ایک دن پہلے آ جائے گی. اب ہم لوگوں نے جانا تھا وہاں کہ اس کو ویلکم کریں، لیکن ابھی یہ ہے کہ میرے میاں نہیں ٹھیک تو ہم جا نہیں سکتے. تو آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ سب لوگوں سے راضی ہو اور آپ کو اپنی پوری پوری مزدوری بڑھا چڑھا کے دے، مجھ سمیت اور میرے بچے بہن بھائی. اللہ میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ میری والدہ کے لیے اور سب کے لیے دعا کرنا. اللہ آج ان کی برسی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں ان کا نام لے کے، ورنہ سب کے لیے میں کہتی ہوں نبی کی امت میں جو اتنا بھی کوئی گیا ہے نا دنیا سے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں کو وسعت دے، روشن کر دے، ٹھنڈی ٹھار کر دے. بس میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.